ایک خوبصورت اور خوشحال سا جنگل تھا جس میں ٹنٹنی نام کی ایک چڑیا اپنے شوہر کالو کوے کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹنٹنی کو اب تک 11 بچیاں ہو چکی تھیں، جن کی وجہ سے اس کا شوہر کالو کوا ہمیشہ اس پر غصہ کیا کرتا، کیونکہ اسے ہمیشہ سے ہی بیٹے کی خواہش تھی۔ لیکن ٹنٹنی نے آج تک کوئی بیٹا پیدا نہ کیا تھا۔ اس بار ٹنٹنی نے ایک انڈا دیا تھا۔ کالو کوا اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، ارے ٹنٹنی، مجھے تو ایک بیٹے کی خواہش تھی، پر تم نے تو 11 بیٹیاں میرے سر پہ آ کے تھوپ دی۔ اگر اس بار بھی تم نے بیٹی پیدا کی تو تم 1 درجن بیٹیوں کی ماں بن جاؤ گی، جو مجھے بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ دیکھ لینا، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گا۔ یا خدا، اس بار تو مجھے ایک بیٹا دے دینا، کیونکہ اگر بیٹی ہوئی تو یہ ظالم سماج اسے قبول نہیں کرے گا اور میرا شوہر وہ تو مجھے گھر سے ہی نکال دے گا۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ ٹنٹنی اپنے انڈوں پر ہی بیٹھی رہی۔ ٹنٹنی کی 11 بیٹیاں ہمیشہ اسی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ان میں سے سب سے چھوٹی بیٹی نے جب ٹنٹنی کو انڈے پر بیٹھے دیکھا تو وہ اس سے پوچھنے لگی، مما تم انڈے پہ کیوں بیٹھی ہو؟ کیونکہ تمہارا کوئی بہن یا بھائی آنے والا ہے۔ مما مجھے تو بہن چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بہن دے۔ اللہ تعالیٰ تم مجھے پیاری تھی بہن دے۔ ارے نہیں میری بچی، ایسا مت کہو، کہیں تمہاری دعا قبول ہی نہ ہو جائے۔ یا اللہ، مجھے بیٹا چاہیے، اس بار مجھے بیٹا ہی دینا۔ یوں ٹنٹنی چڑیا دن رات بیٹا ہونے کی دعا مانگتی رہی۔ پھر آخر وہ دن آ گیا کہ جس دن ٹنٹنی کے انڈے میں سے بچہ نکلنا تھا۔ آخرکار ٹنٹنی کے انڈے میں سے بچہ نکل آیا۔ کالو کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ فوراً سے گھر آیا اور ٹنٹنی سے پوچھنے لگا، بتاؤ ٹنٹنی، اس بار بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ ٹنٹنی تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ تم رو رہی ہو، اس کا مطلب پھر بیٹی ہو گئی ہے۔ اے جی، یہ تو خوشی کے آنسو ہے، ہمارا بیٹا ہوا ہے۔ آؤ بیٹا، ادھر میرے پاس آؤ، اب سے تم صرف میرے ساتھ رہو گے۔ ارے ٹنٹنی سنو، میں نے تمہیں گھر میں اس لیے رکھا ہوا تھا کیونکہ مجھے ایک بیٹا چاہیے تھا۔ اب تو مجھے ایک بیٹا مل گیا ہے، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ جاؤ اور اپنی 11 بچیوں کو لے کے نکل جاؤ میرے گھر سے۔ پر میں اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میں اکیلے ان کی پرورش کیسے کروں گی؟ مجھے کچھ نہیں سننا، بس تم جلدی سے جلدی یہاں سے نکل جاؤ۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل اپنی بیٹیوں کے لیے پتھر ہو ہی چکا ہے تو اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جا رہی ہوں میں یہ گھر چھوڑ کر، اب اللہ ہی ہمارا سائبان ہے۔ بس آپ سے ایک التجا ہے میری کہ میرے بیٹے کا اچھے سے خیال رکھنا اور اس کو پڑھا لکھا کر اچھا چڑا بنانا۔ پھر ٹنٹنی بیچاری اپنی 11 بچیوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے پاس نہ تو کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کوئی رہنے کی جگہ تھی۔ وہ بچیوں کو لے کر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ جب وہ وہاں بیٹھی تو اس کی سب سے چھوٹی بیٹی اس سے پوچھنے لگی، ٹنٹنی روئے جا رہی تھی۔ اس نے بیٹی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ میٹھی میٹھی چڑیا ان بچیوں میں سے سب سے سمجھدار اور سب سے بڑی تھی۔ اس نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اپنی بہنوں کو روکتے ہوئے اس نے کہا، میری بہنوں مما کو تنگ نہ کرو، دیکھو مما رو رہی ہے۔ مما آپ رونا بند کر دو، آپ کے نہ کھیلیے، چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ جب میٹھی میٹھی چڑیا نے اپنی ماں کو یہ بات بتائی تو ٹنٹنی کو بھی اپنی سہیلی کی یاد آ گئی۔ وہ خود سے کہنے لگ گئی، ارے ہاں، مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں یاد آئی؟ میں اپنی سہیلی کے پاس ہی چلی جاتی ہوں۔